السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب الجلال نے تراویح میں قرآن مجید کا حافظ صاحب کو پڑھانا اور ہمیں سننا نصیب فرمایا۔ اللہ جزائے خیر دے حافظ صاحب کو ماشاءاللہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ اور بہت ہی عمدہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ اللہ آپ کو اس کا مکمل اجر عطا فرمائے اور ہمیں بھی مکمل اجر عطا فرمائے۔ یہ سورۃ النساء جو تھی وہ اس وقت پڑھی گئی، اس کا اکثر حصہ آپ نے تلاوت فرمایا۔ پہلی جو آیت ہے، یہ آیت اکثر اسے جانتے ہوں گے کہ نکاح کے موقع پہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم، تمہارے رب سے، تمہارے پروردگار سے، تمہارے پالنہار سے۔ خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وخلق منها زوجها، پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اماں حوا کو آپ کی نسل سے پیدا کیا۔ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اب اس کے بعد انسانیت کا سلسلہ اللہ رب الجلال نے شروع فرما دیا۔ بہت سے مرد بھی دنیا میں آئے، بہت سی عورتیں بھی، ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دیگر۔ ہاں، یہ سلسلہ ہوتے ہوتے آج کروڑ انسان دنیا میں بستے ہیں۔ زلزلے آتے ہیں، اچانک کتنے لوگ دنیا سے چل بستے ہیں، آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب الجلال نے یہ زندگی ہمارے لیے عطا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرمانبرداری بجا لائیں۔ آگے کی آیتوں میں جو مشہور و معروف آیت ہے، اسے حفاظ کی پڑھتے ہوئے ذرا پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں متشابہات بہت زیادہ ہے، ایک جیسی ہی آیتیں اب یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، اب یہاں کیا ہوگا وہاں کیا ہوگا، کیسے پڑھنا ہے۔ بہت ذہین سے، بہت مستحضر ہو کر، متوجہ ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو جب جا کے قرآن پڑھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں خیال رکھیں اور یہاں کھڑے ہو کے پڑھا دیں تو پڑھ نہیں پاتے، اس لیے کہ یہ قرآن ماشاءاللہ اس میں متشابہات بھی ہیں، محکم آیات بھی ہیں۔ تو اب یہ جو آیتیں ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية یہاں ہے یوصی بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اس کے بعد والی آیت بھی ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ یہ جو دو آیتیں ہیں، ان آیات میں اللہ رب الجلال نے وراثت کی وضاحت فرمائی۔ وراثت ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ بھئی ان کو یہ دے دو، ان کو وہ دے دو، مرنے کے بعد وراثت جو ہوتی ہے انسان کے انتقال کرنے کے بعد اس
جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، اور اس کی جو چیزیں ہیں اس میں سے پہلے قرضہ ادا کریں گے. نہیں، میت کا جو بھی قرضہ ہے اسے ادا کر دو. بہت سارے وہ آبا جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ایسے ہی چپکے سے آ جاتے ہیں، بھئی ہمارے ابا سے آپ کے ابا سے ہماری بڑی دوستی ہے، وہ اتنا قرضہ دینا ہے. آپ ذرا جب ریاض الرحمان صاحب علیہ الرحمہ انتقال کیے، میرے پاس ایک بار دیگر لوگ آتے رہے اور کہتے رہے، یہ جبکہ حضرت کا کوئی معامل نہیں تھا کہ کسی سے زیادہ قرضہ لینا وہ کرنا. بڑے بڑے اللہ کا شکر ہے کیونکہ میں حضرت کے ساتھ 11 سال رہا، قریب سے دیکھا، تو حضرت کی وہ عادت نہیں تھی کہ قرضہ لے لینا اور وہ مجھے بتا دیتے کہ میں فلاں سے تھوڑا بہت قرضہ رہتا، بڑا بڑا قرضہ. اب بعض لوگ آ کے کہنے جاتے کہ مجھے یہ. جب حضرت کے بارے میں اس طرح کے باتیں کر سکتے ہیں تو یاد کریں اور ذرا سمجھیں کہ اور کوئی انتقال کر جائے تو ہمارا حصہ کیا ہوتا ہے. جھوٹ موٹ کا کرنا مناسب نہیں ہے، اچھا معلوم نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سچائی کے راستے پہ چلیں. اب اگر زندگی میں باپ بیٹی کو زیادہ دینا چاہے یا بیٹے کو کم دینا چاہے، یا بیٹے کو زیادہ دینا چاہے بیٹی کو کم دینا چاہے، بیوی کو دینا چاہے، یا یہ ہے کہ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو ذرا زیادہ دے، ایک بچے کو کم دے، ان ساری چیزوں کا اختیار زندگی میں باپ رکھتا ہے. اور اگر ماں کی جائیداد ہے، ماں رکھتی ہے. لیکن یہ وراثت یہ مرنے کے بعد جیسے ہی مرے اب کوئی اس کا حق مال پہ نہیں چلتا. اب وارثین ماشاءاللہ سب سیدھے اوپر کر لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے، مجھے وہ ملے، مجھے یہ ملے. لڑائی جھگڑے. اب یہاں باپ عزت کما کے، دولت کما کے اب رکھے گیا. اب جیسے ہی ابھی انتقال ہو کے گھر میں میت پڑی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعض ہمارے پڑھے لکھے احباب، ان کے یہاں سے مجھے فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری میت رکھی ہوئی ہے، لیکن آپس میں بھائی ان کے الفاظ جو ہوتے ہیں مجھے یہاں بیٹھ کے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جیسے آپس میں کتے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اسی طرح یہ لڑ پڑتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ایسی دولت کو نہ چھوڑیں جس کی وجہ سے آپس میں بچے لڑنے پہ آ جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ آپ کی خبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے وراثت میں کچھ نہیں چھوڑا. پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت اس سے پہلے والے خلفاء جو گزرے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے اتنی زیورات، اتنا سونا، اتنی چاندی، زمین اور یہ وراثت میں چھوڑ کے گئے ہیں، آپ تو اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا نہیں، باوجود اس کے کہ آپ تو اتنے بڑے خلیفہ اور آپ کے زمانے میں اتنا عدل اور انصاف کی مثال مشہور ہے. ایک ہی نہر میں شیر بھی پانی پیتا ہے اور بکری بھی پانی پیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر نہ بکری پہ حملہ کرتا ہے اور نہ بکری شیر سے ڈرتی ہے. کیوں؟ انصاف ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں آپ نے تو کچھ وراثت میں چھوڑا نہیں، اتنے بڑے خلیفہ اور اتنی ماشاءاللہ آپ کی خلافت پھیلی ہوئی ہے. قربان جائیے کیا جواب دیا. آج ہر باپ کو سننے کی ضرورت ہے، ہر باپ کو سننے کی ضرورت ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اپنی اولاد کو اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما دیا. اخلاق کی دولت سے، دین کی دولت سے ان کے دل میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت کو کھول کے پلا دیا. اب کوئی اور دولت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جب یہ دنیا سے چل بسے ایک مرتبہ قحط پیدا ہو گیا. اب وہ خلیفہ
انہوں نے اپنی اولاد کے لیے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور جائیداد سب کچھ چھوڑ کے بہت بڑی مقدار میں گئے تھے۔ تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ لکھنے والوں نے یہ دیکھ کے اپنی آنکھوں سے لکھا ہے کہ وہ بچے جن کے لیے یہ سب کچھ ملا، اخلاق نہیں ملا، دین نہیں ملا، یہ ساری دولت پینے میں، جوبے میں ختم ہو گئی۔ اب یہ قحط کے موقع پہ جامع مسجد کے سامنے وہ بھی بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے، اور یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد جن کے لیے انہوں نے اخلاق عطا کیا، تعلیم عطا کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو بٹھایا، اللہ نے ان کے حق میں اتنی دولت عطا کیا، وہ دینے والے بنے، لینے والے نہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو کچھ دے نہ دیں، لیکن اخلاق دیں، دین سکھائیں، اور ان کے دل میں شریعت مطہرہ کھول کے پلائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پلائیں۔ یہ سب سے بڑی دولت ہوگی اولاد کی۔ یہ وراثت کا جو حصہ ہے، تو یہ مرنے کے بعد اب سوچتے ہیں کہ بہن کا کوئی حصہ نہیں ہے، بھائی پورا اپنا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اب بھائی بہن کی شادی کر دی ہے، اب یہ باہر کی ہو گئی ہے۔ چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، غیروں میں لڑکیوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے اسی ماحول سے متاثر ہو کے ہم بھی یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، بس شادی کر دیے، جو کچھ زیور دینا تھا، کپڑے دینا تھا، اب ان کے لیے جہیز دینا تھا، سب دے کے رخصت کر دیا گیا، اب ان کا کوئی حصہ نہیں۔ شریعت یہ نہیں کہتی، آپ نے جو کیا غلط کیا، جتنی آپ کی طاقت تھی باپ اتنا اس کے لیے جوڑا جہیز دے دیا گیا، نہیں ہے کہ خوب اتنی زیور دے کہ چند دنوں کے بعد وہ آ جائے اور کہے کہ میں اس لڑکے کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی۔ میں کچھ سال پہلے پیلس گراؤنڈ میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا، اور دفتر سامنے رکھا ہوا تھا، تو مہر لکھنے کی بات آئی۔ میں نے پوچھا کہ مہر کتنا لکھوں، تو انہوں نے کہا 2 ہیرے کی بنگڑیاں، 2 ہیرے کی بنگڑیاں آپ لکھیں۔ میں نے کہا اس کی قیمت اگر آپ کہہ دیں تو وہ مینشن ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، آپ اسے ذرا ذکر کر دیں۔ انہوں نے کہا تو میں دنگ رہ گیا، واہ میرے اللہ، آپ نے کیا دولت عطا کیا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا 1 کروڑ کی 1 بنگڑی ہے، 2 کروڑ کے یہ ہیرے کی بنگڑیاں ہیں، یہ مہر میں دیا جا رہا ہے۔ ہاں اب یہ ہو گیا نکاح۔ 6 ماہ کے بعد میرے پاس آ گئے دفتر میں، کہنے لگے حضرت وہ لڑکا بچی کے لیے قابل ہی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا قصہ؟ کہا یہ ہماری بچی پلی بڑی ہے بہت اچھے ماحول میں، اب یہ لڑکا بہت گہرا گزرا ہے، 2 کروڑ کی بنگڑیاں مہر میں دینے والا لڑکا، اس کے بارے میں یہ لڑکی اور اس کے رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا ان کے ٹکر کا نہیں ہے، اس کے قابل ہی نہیں ہے، یہ کچھ دیتا ہی نہیں، کھلاتا ہی نہیں، تو یہ کہاں میری بچی کو خوش کر رکھ پائے گا؟ اس لیے میری بچی اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، آپ جو بھی ہے فوراً کٹا دے دے، یہ رشتے کو توڑوا دیں، اب جو بھی کاروائی ہے کر کے دے دیجیے۔ ہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ جب تک آپ حیات تھی کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا، یاد رکھیں، جب تک آپ حیات تھی، جبکہ بوڑھی خاتون 25 سال 40 سال، آپ نے اماں خدیجہ کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ اس کے بعد بیوائیں، اکثر بیوائیں، ایک اماں عائشہ کے علاوہ سب کے سب بیوہ، اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان بیواؤں سے نکاح فرمایا۔ اب زندگی گزر بسر ہے۔ اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر نیک اختر بیٹی تھی. حضرت عمر میں بڑا غصہ اور بڑا جوش. تو حضرت حفصہ میں بھی بڑا جوش تھا، زبان بہت تیز چلتی تھی بعض عورتوں کی. یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی سے ان کو علیحدہ کرنا چاہا کہ ذرا نکال دیں اپنی زندگی سے. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، یعنی دوسری آیت ہے. تو اس میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے محبوب نبی، جب ایک مرتبہ آپ کے نکاح میں آ جائے تو اب آپ اپنے نکاح سے اسے نہ نکالیں، اپنے نکاح میں باقی رکھیں. اور فرمایا اب یہ آپ کی جو بیویاں ہوں گی یہ پوری امت کی مائیں ٹھہرائیں گی، امت کی مائیں. اب یہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی اس لیے کہ یہ ماں ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے 18 برس کی تھی، 18 برس. لیکن بڑی لمبی عمر پائی آپ نے، کسی سے نکاح نہیں کیا اس لیے کہ آپ کی جو بیویاں ہیں وہ ازواجہ امہات، امت کی مائیں ہیں، اس لیے نکاح نہیں کر سکتے. تو باوجود اس کے لیے ذرا تیز زبان والی تھی، آپ نے نکاح سے نہیں نکالا. ہمارے پاس آپ تھوڑی تھوڑی باتوں کو غصہ کر کے بیویوں سے جھگڑا کر کے بس طلاق بلا طلاق بلا طلاق بلا. ہمارے پولیس والے اس سے یہ کہتے ہیں کہ جب اقبال صاحب تھے کمشنر آفس میں وہ کہتے تھے مولانا یہ سب کے لیے ہم نے کھول کے رکھا ہے کہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، لیکن افسوس کی بات مجھے آپ سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ سب سے زیادہ مسئلے لے کر میرے پاس آتے ہیں تو آپ ہماری ہی قوم مسلمان کے لوگ آتے ہیں، غیر بہت کم آتے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا اللہ رب ذوالجلال نے یہ زندگی ہمارے لیے عطا کیا ہے تو ہم شریعت مطہرہ کو سمجھ کر، نبی کی زندگی کو سمجھ کر پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور یہ سوچ لیں کہ یہ چھوٹی زندگی ہے، اس کے بعد بڑی زندگی وہاں آخرت میں ہمیں ملنے والی ہے. وہ زندگی اچھی گزر جائے اس کے لیے یہاں ہم محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، مودت اور رحمت کے ساتھ ہم اپنے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کریں گے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا